میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیف پائی کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی۔ تو یہاں میں نے 1 کلو کے برابر بیف پائی لے لی، ان کو میں نے اچھی طرح دھو کے صاف کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ایک درمیانی سائز کا پیاز، 3 لہسن کے جوے اور 2 ٹکڑے ادرک کے لیں گے۔ اس میں ہم کچھ ثابت مسالے ڈالیں گے، جن میں 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، 2 بادیان کے پھول، 1 ٹیبل سپون زیرہ، 5 سے 6 لونگ، 1 ٹی سپون سونف، 2 چھوٹی الائچی، 1 بڑی الائچی، 1 ٹکڑا جائیوتری اور 2 ٹکڑے دار چینی۔ ان سب چیزوں کو پریشر کوکر میں ڈال دیں گے اور 1 سے 1.5 لیٹر پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پریشر پہ ویٹ لگا کر فل آنچ پہ چولہے پہ رکھ دیں گے۔ جیسے ہی ویٹ چلنا شروع ہو تو ہم میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے اور 1 گھنٹے کے لیے پائے کو پکنے دیں گے۔ ایسے ان کی یخنی بھی تیار ہو جائے گی اور پائے بھی نرم ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں زبردست سی یخنی تیار ہو گئی ہے اور پائے بھی اچھی طرح نرم ہو گئے ہیں۔ تو چلیں آپ پائے کی گریوی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ جس برتن میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں 3/4 کپ آئل ڈالیں اور 2 میڈیم سائز کے گرائنڈ ہوئے پیاز ڈال دیں۔ جیسے ہی پیاز کا پانی خشک ہو اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں اور تب تک بھونیں جب تک مسالہ ہلکا سا براؤن نہ ہو جائے۔ مسالہ براؤن ہو جائے تو اس میں 1 ٹیبل سپون نمک، 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹیبل سپون خشک دھنیا پاؤڈر، 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر اور ½ ٹیبل سپون اس میں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے۔ 1 ٹی سپون ہلدی بھی ایڈ کریں گے، وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی۔ مسالے کو اچھی طرح بھون لیں اور ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی سی یخنی بھی ڈال دیں، بے شک کیونکہ اس میں مسالہ پھر نیچے نہیں لگے گا اور مسالے کی ٹھیک سے بھنائی بھی ہو جائے گی۔ مسالہ جب بھون جائے تو اس میں پائے شامل کر دیں اور ان کی بھنائی کریں 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ آئل جب سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب پائے بھون گئے ہیں اور اب ہم اس کے اندر یخنی شامل کریں گے۔ جتنے بھی ہم نے ثابت مسالے ڈالے تھے وہ سب نیچے ہی رہیں گے، ہم سٹین کر لیں گے یخنی کو۔ اندر جو ہم نے لہسن پیاز ڈالا تھا اس کو بھی چمچ کی مدد سے اچھی طرح سٹین کر لیں گے۔ یخنی ڈالنے کے بعد 10 سے 15 منٹ مزید یخنی کو پکائیں۔ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ آپ اس طریقے سے پائے بنائیں گے نا تو آپ کے گھر میں بڑے بچے سب بہت ہی شوق سے کھائیں گے۔ اوکے جی، پائے ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم ان کی گارنشنگ کر لیتے ہیں ادرک اور ہری مرچ کے ساتھ اور انہیں سرو کریں آپ چاول کے ساتھ یا نان کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں پائے کے ساتھ کھانے کے لیے۔ بیف پائی کی یہ ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کیسی لگی۔ چینل کو فالو کر لیں اور لائک، شیئر اور ری پوسٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔